یہ اس صدی کا عجیب تماشا ہے کہ جو لوگ لاکھوں روپے سیلری لینے کے باوجود بھی گورنمنٹ کے خلاف سیلری بڑھانے کے لیے احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، وہی مسجد کی کمیٹی کے اندر بیٹھ کر مولوی صاحب کی سیلری کے بارے میں یہ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ 10,000 کافی ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ انہیں حالات اور مشکلات کا اندازہ نہیں ہے، بیسیکلی یہ سوچ کا فرق ہے کہ ان کے نزدیک دینی خدمات ایک فضول کی پریکٹس ہیں، دین ان کی چوائس میں شامل ہی نہیں ہے۔ ان محترم ترین حضرات کو تو اتنی خبر بھی نہیں ہوتی کہ جو شخص جو نوجوان ہمارے سامنے بیٹھا ہے، یہ اپنے لڑکپن، اپنی ابتدائی جوانی کے بہترین ایام کھپا کر یہاں تک پہنچا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ رات کو سویا تھا اور صبح کو مولوی بن کر مسجد میں آ گیا۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر کسی کو کہہ دے یہ حافظ صاحب ہے، یہ عالم ہے، یہ مولانا ہے، یہ مفتی ہیں، تو بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ان کی تعلیم کیا ہے۔ دوسری طرف اگر آپ یہ کہہ دیں اس نے میٹرک کی ہوئی ہے، ایف ایس سی، بی ایس سی، ایم ایس سی، یہ ایم فل ہے، لوگ متاثر ہوتے ہیں، پڑھا لکھا ہے، لیکن یاد رکھو تم یہ اے بی سی کا چکر بیچ میں سے نکال لو، پھر دیکھو کہ ایجوکیٹڈ کون ہے اور ان ایجوکیٹڈ کون ہے۔ اس مولوی نے تو بڑے محدود وسائل میں رہ کر اور مدرسے نے پوری دنیا کو حافظ، قاری اور عالم دیے ہیں۔ آج حرمین میں دیکھ لو، ان مدارس سے پڑھے ہوئے لوگ قرآن کی خدمت کر رہے ہیں۔ یورپ، امریکہ، دنیا کے جس خطے میں چلے جاؤ، پاکستان کے مدارس سے پڑھے ہوئے لوگ دین کی خدمت میں مصروف ہیں۔ دوسری طرف ہماری عصری تعلیمی اداروں کا، ہماری یونیورسٹیوں کا، ہماری ایجوکیشن اور ریسرچ کی فیلڈ کے اندر بیٹھ کر جو لوگ بڑی بڑی تنخواہیں لے کر اس ملک کے وسائل انجوائے کر کے اس ملک کے نوجوان سے مہنگی ترین فیسیں وصول کر کے اسے کاغذ کا ایک ٹکڑا تھما دیتے ہو، اب تم جاؤ کسی آفس کے باہر لائن میں لگ جاؤ جاب حاصل کرنے کے لیے۔ حالانکہ ان تعلیم گاؤں کو دنیاوی فیلڈ میں ایک نوجوان کو اس قابل بنانا چاہیے تھا کہ وہ ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں، وہ بزنس کی فیلڈ میں نئی راہیں تلاش کرتا، وہ دوسروں کے لیے جاب کریٹ کرتا جو آج خود جاب مانگ رہا ہے۔ یہ حالات کے اندر مولوی نے جن وسائل کے اندر رہ کر علم دین کی شمع روشن کی، تم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے اس چیز کا۔ اور دوسرے ہمارے جو فیلڈ ہیں ان کی نالائکی کا اندازہ اس بات سے لگ جاتا ہے کہ جب کوئی یورپی کنٹری بے غیرتی کرتا ہے یا احتجاج ہوتا ہے، بائیکاٹ کی مہم چلتی ہے اور ایک لمبی فہرست سامنے آتی ہے، فلاں فلاں پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرو، اس وقت جا کر یہ راز کھلتا ہے کہ یہاں تو سب کچھ باہر سے آ رہا ہے، اور اگر کچھ یہاں بن بھی رہا ہے وہ وہی ملٹی نیشنل کمپنیاں بنا رہی ہیں۔ یہ ہمارے ان عصری تعلیمی اداروں کا، ہمارے ٹیکنیکل کے جتنے بھی ادارہ جات ہیں، ہماری ریسرچ کی جتنی بھی فیلڈ ہے، جو ان کی نالائکی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آج ہمارے یہ محترم ادارے، ان میں بیٹھے ہوئے سربراہان ہمیں یہ بتلا سکتے ہیں ہم کورونا ویکسین کے لیے مغرب کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں، ہم ایک سوئی بنانے کے لیے بھی غیر مسلم ممالک کے محتاج کیوں ہیں؟ کیا اس ملک کی فیصلہ ساز قوتیں ہمیں بتا سکتی ہیں؟ کیا اس ملک کے حکمران ہمیں یہ بتلا سکتے ہیں کہ اس قوم سے ٹیکس کی شکل میں جو چندہ تم نے وصول کیا، اس کے بدلے میں اس قوم کو تم نے کیا دیا ہے؟ دوسری طرف مدارس کا حال دیکھ لیجئے۔ میں نے کہا تھا کہ جو ناقدری یہاں کی جا رہی ہے مدارس کے علماء کے ساتھ اور جو مساجد کے ائمہ اور خطبہ کے ساتھ، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ اس ناقدری کی اس قوم کو نقد سزا نہ دے رہے۔ آپ جانتے ہیں بغداد کا جامعہ نظامیہ کا بہت ساروں نے نام سن رکھا ہوگا، امام رازی اور غزالی جو وہاں کے فارغ التحصیل پڑھے لکھے تھے، ان کا نام کون نہیں جانتا؟ لیکن آج بغداد تو موجود ہے، جامعہ نظامیہ موجود نہیں ہے، وہاں سے پڑھنے والے رازی اور غزالی موجود نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں۔ جب ناقدری شروع ہوتی ہے اللہ نعمت ان سے چھین لیتا ہے۔ بخارا اور سمرقند آج بھی موجود ہے، لیکن اس بخارا کی دھرتی سے اٹھنے والا امام بخاری آج آپ کو وہاں نہیں ملے گا، اس لیے کہ بات وہی ہے، اللہ کی رشتہ داری کسی سے نہیں ہے۔ جہاں ناقدری ہوتی ہے اللہ قدردان ہے، وہ کسی اور علاقے میں وہ لے جاتا ہے۔ اور جو ہمارے ہاں بھی یہ دینی طبقے کی ناقدری ہو رہی ہے، مجھے یہ اس چیز کا اندیشہ ہے اللہ یہ نعمت کسی اور علاقے کی طرف منتقل نہ کر دے، اس لیے پورے ملک کے تمام لوگوں کو اور خصوصاً جو مسجدوں اور مدرسوں کی انجمن میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کی کمیٹی اور انتظامیہ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کو یہ سوچنا چاہیے
کہ ہم اس فیلڈ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ان لوگوں کو قابل عزت منصب دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے۔ اگر نہیں دے رہے تو ہم غلطی پر ہیں، اور یقین جانیے اس غلطی کی جب سزا ملے گی تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہمارے پاس کیا دولت تھی جنہیں ہم نے ٹکو میں خریدنے کی